1944 کا یہ واقعہ ہے، جس جمعہ میں حضور نے اپنے مسلم معود ہونے کا اعلان کیا، اس جمعے میں میں موجود تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرؤف ہے، میرے والد صاحب کا نام عبدالواحد خان تھا۔ پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ ہمارا تعلق ریاست پٹیالہ سے تھا۔ ہمارے خاندان جو تھا سامانہ اور پٹیالہ میں آباد تھے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا تو ہمارے دادا کے بڑے بھائی محمد یوسف خان صاحب نے سب سے پہلے احمدیت قبول کی، اگرچہ پٹیالہ میں بہت زیادہ مخالفت تھی، اس کے باوجود انہوں نے احمدیت قبول کی، اور ان کی برکت سے پھر ہمارے دادا احمدی ہوئے، حافظ ملک محمد صاحب، اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی محمد ظہور احمد صاحب نے احمدیت قبول کی، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ چاروں کے چاروں صحابی ہوئے۔ اور جو سب سے چھوٹے تھے محمد ظہور صاحب، وہ عبدالشکور اسلم صاحب جو پچھلے سال شاید وفات پا گئے ہیں، نائب امیر جرمنی بھی رہے ہیں، ان کے والد تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب 1908 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے طالب علم تھے۔ ان کو ریاست نے وہاں ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے بھجوایا ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں حضرت صاحب کا وصال ہوا تو ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق ملی کہ وہ جنازے کے ساتھ قادیان جائیں۔ قادیان جنازے کے ساتھ گئے اور پھر وہاں خلافت اولیٰ کی بیعت کی، اور پھر واپس لاہور آ گئے۔ 1912 میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس پٹیالہ چلے گئے، اور ریاست نے انہیں سول ہاسپٹل پٹیالہ میں اسسٹنٹ سرجن کی جاب دی۔ انہیں کیونکہ کانٹریکٹ پہ بھجوایا گیا تھا، اس لیے انہیں 10 سال وہاں ملازمت کرنی ان کے لیے لازمی تھی۔ تو خیر 1912 میں جب وہ واپس چلے گئے تو وہاں 6 سال ہی ابھی انہیں ہوئے تھے کہ 1918 میں ہندوستان میں انفلوئنزا کی وبا پھیل گئی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں ہلاک ہوئے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بیماری کا حملہ ہوا، تو 2 یا 3 ڈاکٹروں کو خطوط لکھے گئے۔ تو ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب ان میں سے چھٹی لے کے قادیان آ گئے اور حضرت صاحب کے علاج اور معالجہ میں مشغول ہو گئے۔ حضرت اماں جان نے آپ کا بستر جو ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں ہی ڈلوا دیا، تاکہ ڈاکٹر صاحب کمپنی بھی دیتے رہیں، تیمارداری بھی کریں اور علاج بھی کریں۔ جب حضور کی طبیعت سنبھل گئی، 1 مہینہ کے قریب لگا، تو اجازت لے کے ڈاکٹر صاحب واپس پٹیالہ آ گئے۔ تو ابھی مہینہ یا 1.5 مہینہ ہوا تھا کہ پھر تار آئی قادیان سے کہ ڈاکٹر صاحب حضور کی طبیعت دوبارہ علیل ہو گئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو چھٹی تو مل نہیں رہی تھی، انہوں نے پھر بغیر تنخواہ کے چھٹی لے کے قادیان حاضر ہو گئے۔ تو جب حضور کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو پھر جب جانے لگے تو حضور کی ایما پر حضور نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ تو ان کا تو دل پہلے ہی کر رہا تھا کہ قادیان سے جائے ہی نہ جائے، تو خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ استعفیٰ کیسے دیا جائے۔ ابھی ان کے 4 سال باقی تھے جو ان کو ڈیوٹی کرنی تھی اپنی تعلیم کے سلسلے میں۔ تو اس کے لیے پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعقوب علی عرفانی صاحب کو پٹیالہ بھجوایا کہ آپ افسران سے مل کے ڈاکٹر صاحب کا استعفیٰ منظور کروائیں۔ تو عرفانی صاحب کامیاب ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب کا پھر قادیان کے ہی رہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اب اپنی فیملی کو بھی بلا لیں یہاں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے خط لکھ دیا کہ آ جائیں یہاں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو اہلیہ تھی وہ میرے والد صاحب کی سگی خالہ بھی تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں جاؤں کہ عبد الواحد کو بھی میرے ساتھ بھیجو، کیونکہ ان کے 2 بچے تھے، ڈاکٹر محمد احمد صاحب اور زینب بیگم، وہ چھوٹے تھے، تو اس لیے وہ ہمارے والد صاحب کو لے کے قادیان آئیں۔ والد صاحب نے وہاں رہ کے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر دوبارہ پٹیارے گئے، لیکن یہاں ہوا ایسے کہ پھر آخر کار وہ اپنے چچا کے پاس قادیان آ گئے۔ قادیان میں جب آ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے والد صاحب کو خلیفۃ المسیح ثانی کے پاس پیش کر دیا۔ ان دنوں خلیفۃ المسیح ثانی بعض تجارتی امور میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلے ایک کمپنی بنائی تھی ایسٹرن ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے، تو اس پہ والد صاحب کو کام کے لگایا۔ وہ پھر کمپنی اس زمانے میں بڑا عجیب قسم کا ماحول تھا، ڈپریشن تھی اکنامیکل دنیا میں، تو خیر وہ ایسٹرن ٹریڈنگ کمپنی کا کام جب نہ چلا تو حضور نے پھر خود ایک اور کمپنی بنائی، دلکشا پرفیومری کمپنی کے نام سے، تو اس پہ بھی والد صاحب کو لگایا۔ اب دلکشا پرفیومری کمپنی کا جو تھا کام، وہ تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے بتائے ہوئے نسخہ جات کے مطابق تیل اور عطر اور مختلف قسم کے اور چیزیں جو تھی وہ مینوفیکچر کرتے تھے، لیکن ان کی سیل کے لیے والد صاحب کو بھجوایا جاتا تھا۔ ہندوستان میں بڑی بڑی نمائشیں لگتی تھی، وہاں بھیجا جاتا تھا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس سامان کو تیار کرنے کے لیے رات کو حضور مجھے عشاء کی نماز کے بعد بلا لیا کرتے تھے اپنے پاس، اور خود بھی ساتھ شامل ہوا کرتے تھے، اور لیبل وغیرہ لگانے، پیکنگ کرانی، سب کچھ حضور ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ شفقت کا زمانہ تقریباً 8-10 سال جاری رہا۔ جب یہ کام بھی کما کو نہ چلا تو پھر حضور نے ایک دن والد صاحب کو بلایا اور کہا کہ عبد الواحد، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ کام کسی طرح چل جائے، لیکن یہ کام چلتا نہیں، اور میرے پاس اب اتنی گنجائش نہیں کہ میں مزید سرمایہ کاری کروں۔ تمہارا کیونکہ اب تم اوور ایج ہو جو کہ ملازمت کا وقت گزر چکا ہے، تو اس لیے تم اگر چاہو تو یہ دلکشا پرفیومری کمپنی تمہیں دے دیتا ہوں، تو اپنے طور پہ سے اپنے گزارے کے لیے چلا سکتے ہو تو چلا لو۔ تو اس طرح دلکشا پرفیومری کمپنی ہمارے والد صاحب کے پاس آ گئی۔ کام تو اس زمانے میں چلتا تھا، اور چلتا نہیں تھا اس لیے کہ جنگ کا زمانہ تھا، اور پھر یہ کہ قادیان کی جو تھی پاپولیشن وہ تو غربا پہ مشتمل تھی۔ زیادہ تر کام جو تھا بڑے بڑے میلوں نمائشوں میں جا کر کیا جاتا تھا۔ اسی دوران میں جب ایک دفعہ میں والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا دکان پہ، تو والد صاحب نے کہا کہ یہ خط جو ہے یہ حضرت صاحب کو جا کے دے آؤ۔ تو انہوں نے خط مجھے دیا، میں وہ لے کے مسجد مبارک کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چھت پہ جسے شہ نسین کہا جاتا ہے، جہاں حضرت صاحب مسیح موعود علیہ السلام مجلس لگایا کرتے تھے، اس چھت سے ایک چھوٹا سا دروازہ جو ہے وہ دارالمسیح میں کھلتا ہے۔ تو خیر میں اوپر چلا گیا اور میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ام وسیم جو تھی انہوں نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت صاحب غالباً صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ آیا اور کہتا ہے میں نے خط دینا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ بلا لو اسے اندر۔ تو خیر میں اندر چلا گیا، میں نے یوں جا کے ہاتھ ان کو حضرت صاحب کو خط دے دیا۔ کھلا تھا خط، حضرت صاحب نے اسی وقت پڑھ لیا۔ جب پڑھ لیا تو مجھے مخاطب کریں گے چلو پھر تلاوت قرآن کریم سناؤ۔ تو خیر میں نے وہیں ہاتھ باندھ کے بڑی جیسے میں تلاوت کیا کرتا تو مجھے میرے دادا نے حافظ ملک محمد صاحب نے سکھا دی ہوئی تھی، تو کھڑی ہو کے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس سے قل جاء الحق وزهق الباطل تک کھڑی ہو کے خوش اعلانی سے سنائی۔ حضور مسکراتے رہے، بعد میں لفافے میں کچھ نقدی ڈال کے مجھے کہا ٹھیک دے کے وہ میں لے کے گھر آ گیا۔
یہ پہلا واقعہ تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی شفقت کا والد صاحب سے۔ پھر جب والد صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ اپنا مکان تعمیر کریں، قادیان میں ایک چھوٹا سا پلاٹ لے رکھا تھا والد صاحب نے، جب اس پہ ان کا ارادہ ہوا تو انہوں نے والد صاحب نے حضرت صاحب کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ حضور میں مکان کی تعمیر شروع کرنے جا رہا ہوں، تو حضور جو ہیں وہ تشریف لا کے دعا بھی کروائیں اور بنیادی اینٹ بھی رکھیں۔ تو حضرت صاحب نے پیغام بھیجا کہ عبدالواحد سے کہو کہ میں آج کل بہت زیادہ بزی ہوں، آ تو نہیں سکتا، تم ایسے کرو کہ ایک اینٹ میرے پاس بھجوا دو، میں اس پہ دعا کر دوں گا اور پھر وہ اینٹ اس جگہ رکھ دی جائے جہاں بنیاد رکھنی ہے۔ والد صاحب نے ایک اینٹ لی اور اسے اچھی طرح صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کے ڈاکٹر حکمت اللہ خان صاحب کی بیٹی جو اس زمانے میں 6 یا 7 سال کی تھی، اس کے ہاتھ حضور کی خدمت میں بھجوا دی۔ وہ بتاتی ہیں کہ حضور نے لمبی دعا کی اور اس کے بعد ایک لفافہ مجھے دیا جس میں 100 روپے کا نوٹ تھا، اور اسے کہا کہ عبدالواحد کو کہو کہ یہ میری طرف سے مکان کی تعمیر میں ڈال دیں۔ خیر وہ لے کر آ گئی۔ اس 100 روپے کی جو ہے اندازہ آج کل کے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایک اس سے اس طرح کریں کہ آج کل جو ہینڈ پمپ لگوایا جاتا ہے پاکستان میں، اس پہ 1.5 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہم نے ہینڈ پمپ اپنے مکان میں والد صاحب نے لگوایا وہ 25 روپے میں لگا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ 100 روپیہ حضرت صاحب کا کتنی بڑی امداد تھی اس زمانے میں۔ ٹوٹل خرچ اس مکان میں جو بھی والد صاحب نے تعمیر کروایا اس زمانے میں، اس کا خرچ تھا 2700 روپے۔ یہ ایک بہت بڑا حضور کا اسی طرح شفقت فرماتے رہتے تھے۔ پھر ایک واقعہ یہ ہے کہ جب حضور ایک دفعہ لاہور تھے تو حضور کو ایک رویا کے ذریعے یہ انکشاف ہوا کہ مسلم موعود کی جو پیشن گوئی ہے اس کے مصداق آپ ہی ہیں۔ جب حضور کو یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے یہ جو ہے خبر دی ہے، تو پھر جب لاہور قادیان آئے، 1944 کا یہ واقعہ ہے، جس جمعہ میں حضور نے اپنے مسلم موعود ہونے کا اعلان کیا، اس جمعے میں میں موجود تھا۔ میں مسجد اقصیٰ کے بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، 2-3 لائنیں چھوڑ کے آگے حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور نے یہ اعلان کیا کہ اس کا مصداق میں ہے، تو حضرت مفتی محمد صادق صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم تو پہلے ہی آپ سے یقین کرتے تھے۔ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا۔ اس سے ہمیں یہ حیرت ہوئی کہ جمعے میں بولنا تو منع ہے، لیکن مفتی صاحب نے باقاعدہ کھڑے ہو کے یہ تصدیق کی، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح نے انہیں روکا نہیں۔ پھر 1945 آ گیا، جنگ ختم ہو گئی اور ہندوستان میں مسلم ہندو فسادات شروع ہو گئے۔ شروع تو یہ کلکتہ سے ہوئے تھے، چلتے چلتے پھر یہ بہار سے ہوتے ہوئے پنجاب میں آ گئے۔ تو 1946 کے آخر میں اور 47 کے شروع میں فسادات میں یہ ہوا کہ سکھوں نے مسلمانوں کے جو گاؤں تھے ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ اجڑے ہوئے مسلمان جو تھے نا وہ قادیان میں آ کر پناہ لیتے رہے۔ اکتوبر 1947 تک قادیان میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان، گاؤں والے مسلمان جو تھے وہ پناہ گزین ہوئے تھے۔ باؤنڈری کمیشن کا جو کیس تھا اس کو پیش کرنے کے لیے قائد اعظم نے سر ظفر اللہ خان صاحب کو مقرر کیا تھا۔ ان کے دلائل سے اور ان کے کیس کے پیش کرنے سے یہ بہت اندازہ ہوتا تھا کہ گرداسپور کا ضلع جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوگا۔ تو 1 یا 2 دن کے لیے پاکستان کا جھنڈا بھی ہم نے لہراتا ہوا دیکھا پولیس اسٹیشن پہ اور پوسٹ آفس پہ، لیکن وہ پھر جلد وہ جھنڈا غائب کر دیا گیا، اور پنڈت جواہر لال نہرو
اور माउंट बेटन की मिली भगत से गुरदासपुर का जो ज़िला है वो हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया। तो हुजूर तो फिर गालबन अगस्त में या लाहौर चले आए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फसादात बढ़ते गए। तो आखिरी हमला जो कादियान पे हुआ वो गालबन 2 या 3 अक्टूबर को हुआ। तो उसमें मिलिट्री भी शामिल थी, पुलिस भी शामिल थी और जत्थे सिखों का भी शामिल थे। मैं बाहर कुछ तूड़ी लेने के लिए गया हुआ था, तो देखा मैंने कि पुलिस और ये मिलिट्री इकट्ठी हो रही है। मैं भागा हुआ घर आया तो वालिद साहब भी इतनी देर में आ गए। उन्होंने कहा कि चलो 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 हमला हो गया कादियान पे। तो वालदा साहिबा दूध गर्म कर रही थी चूल्हे पे, तो उन्होंने उठी, जूता पहना, बुर्का पहना और बच्चों को लेके हम अपने घर के पिछले हिस्से से निकलकर हमारा नूर हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। नूर हॉस्पिटल की स्कूल वाली दीवार तोड़ी गई। फिर वहाँ से हम गुजर के तहरीक जदीद के बोर्डिंग हाउस में चले गए। वो एक कैंप की सूरत इख्तियार कर गया। बाकी तमाम मोहल्लों से औरतें और बच्चे भी वहाँ जमा होते रहे। वहाँ फिर उस कैंप में हम गालबन 5 या 6 दिन रहे। और उस ज़माने में ज़िंदगी को कायम करने के लिए हमें उबली हुई गंदम मिलती थी सिर्फ। तो खैर हुजूर ने फिर हुकूमत पाकिस्तान से किसी न किसी तरह औरतों और बच्चों को तो कादियान से निकलवाना था। एक मिलिट्री कॉन्वॉय भिजवाया जो गालबन 100 ट्रकों पे मुश्तमिल था। तो उसमें जो मर्द और औरत तहरीक जदीद के कैंप में थे, यहाँ से लिए, फिर कुछ दारुल मसीह में औरतें मर्द इकट्ठे हुए थे, वहाँ से ट्रकों ने लिया। फिर ये काफिला ट्रकों का कादियान की ततले वाली नहर के ऊपर से होता हुआ बटाले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में पुलिस ने अपनी चालाकी से इसे रोकने की कोशिश भी की ताकि जो बाकी सामान किसी के पास है भी वो भी लूट लें। लेकिन जो उस काफिले का सलार था हुजूर ने जिसे भिजवाया था, वो एक अंग्रेज़ था और अपनी जीप में वो कुछ पीछे रह गया था। इतने में वो सालार सामने आ गया तो उसने कहा कि काफिला क्यों रोका है। तो वहाँ पे उन सिखों ने उसको लूटने की जो है स्कीम बनाई। उसमें उन्होंने एक राइफल रखी हुई थी वहाँ पे मेज़ पे बड़े कि इनके पास असला है इसलिए हमने इनकी तलाशी लेनी है। तो उसने अंग्रेज़, मैं भी ट्रक से सामने देख रहा था वहाँ बैठा तो उसमें ट्रक में से, तो वो अंग्रेज़ आगे बढ़ा, उन्होंने कहा क्या कौन सा असला है दिखाओ। राइफल थी। वो साथ दरख्त था, उसने राइफल मारी, दरख्त के साथ तोड़ के हुक्म दिया काफिले के चलो। इस तरह वो बड़ी होशियारी से काफिले को निकाल के बटाले से होते हुए अमृतसर हुए। हम लाहौर पहुंचे रात के कोई 11 बजे। ये 13 या 14 अक्टूबर का दिन था। रात के 11 बजे पहुंचे। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी को पता था कि काफिला आ रहा है, उसमें औरतें भी हैं, सब कुछ बच्चे भी हैं। तो रतन बाग के सामने एक खुला मैदान था, वहाँ हुजूर ने टेंट लगवाए हुए थे और खाने का बंदोबस्त किया हुआ था। ट्रकों से उतर के उस टेंट में कुछ खाना मिला। ये हमें मालूम नहीं हो सका कि हमारी वालदा साहिबा किस तरह जोधामल बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लैट में पहुंच गई, किसने पहुंचाया ये नहीं हमें पता लगा। हम भी गालबन बेहोशी के आलम में थे। तो मालूम हुआ कि किसी ने हमारी वालदा साहिबा को पकड़ के डॉक्टर हशमतुल्लाह खान साहब को 2 कमरे और एक फ्लैट जो है जोधामल बिल्डिंग में मिला हुआ था। उनकी फैमिली हमसे पहले आ चुकी थी। तो खैर तो किसी ने हमारी वालदा को डॉक्टर साहब के घर पहुंचा दिया। ये 2 दिन बेहोश रही और आखिर हमारी वालदा की वफ़ात हो गई। वालिद साहब जो थे अभी कादियान में ही थे, क्योंकि मर्दों को कादियान से आने की इजाज़त नहीं थी। तो डॉक्टर हशमतुल्लाह खान साहब ने हजूर की खिदमत अर्ज़ किया कि अब्दुल बीवी फौत हो गई और बच्चे छोटे हैं। तो हजूर ने कहा ठीक है। हजूर ने फ़ौरन पैगाम भेजा कादियान के अब्दुल वाहिद को आने की इजाज़त है। तो इस तरह नवंबर में वालिद साहब तकरीबन
آ گئے، لاہور آ گئے، لیکن ہم نے کیونکہ اپنا کلیم وغیرہ تو دیا نہیں تھا، قادیان کی جائیداد کا کلیم تو نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی پراپر جگہ نہیں ملی جو ایک، اور باقی یہ ہے کہ کافی سال جو ہے 15 16 یا 17 سال تو ہمیں وہ سیمنٹ بلڈنگ میں ہی گزارنے پڑے۔ 1947 کا جلسہ سالانہ تو اسی میدان میں ہوا جس میں ٹینٹ لگے تھے، 2 دن کا جلسہ ہوا، لیکن حضور نے یہ واضح کر دیا کہ جلسہ جماعت کا جلسہ نہیں ہے، یہ لاہور کا جلسہ ہے۔ اس کے بعد غالباً 48 میں ربوہ کی زمین مل چکی تھی، تو 48 کا جلسہ بھی ہوا لاہور میں، لیکن حضور نے اس کو لاہور کے جلسہ کے طور پہ ہی 2 دن کا جلسہ ہوا، اور اس میں اعلان کیا کہ جو اصل جلسہ جماعت احمدیہ کا ہے اور جلسہ کی جو افتتاح ہوگا وہ اپریل 1949 میں ربوہ میں ہوگا۔ اپریل کی تاریخیں حضور نے اس لیے مقرر کی کہ لوگوں کے پاس سامان تو کچھ نہیں تھا، اگر سردی دسمبر میں رکھا جاتا تو ممکن نہیں تھا، اس لیے حضور نے اپریل کا مہینہ چنا کہ جس وقت موسم ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو اس میں 15 اپریل کو جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں میں موجود تھا، ہم لوگ لاہور سے گاڑی چلتی تھی ڈائریکٹ جاتی تھی ماڑی انڈس، جو اب بھی شاید چلتی ہے ربوہ میں، وہ ربوہ کے اسٹیشن کی منظوری ہو چکی تھی لیکن پلیٹ فارم وغیرہ کچھ نہیں تھا، صرف گاڑی کھڑی ہونے کی اجازت مل گئی تھی، تو ہم اس ماڑی انڈس سے ربوہ گئے، رات کے 12 بجے پہنچے۔ حضور نے انسٹرکشن دی ہوئی تھی کہ مرد جو ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ چادریں اور بانس لیتے آئیں، کیونکہ رہائش کا کوئی بندوبست نہیں تھا، میدان تھا۔ عورتوں کے لیے تو کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر کچھ بنا لی گئی تھی بیرک سے، لیکن مردوں کو حکم تھا کہ آپ نے اپنے ٹینٹ بنا کے رہنا۔ تو ہم نے جو ٹینٹ لگایا تھا وہ اس جگہ تھا جہاں آج ریلوے اسٹیشن ہے ربوہ کا، تو اس لائن کے ساتھ ساتھ چند نلکے لگوا دیے گئے تھے تاکہ پانی، لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا۔ پانی کا انتظام حکومت نے کچن سے کر دیا تھا، ٹینکر آ جاتے تھے، اس سے گزارا ہوا تھا، اور لنگر کھانا بھی آپ کو پتہ، روٹی کا انتظام تو کچھ تھا نہیں، کوئی انتظامات تو تھے ہی نہیں کچھ بھی۔ تو وہ جلسہ میں نے بھی اٹینڈ کیا ہوا، اور اس کی حضور نے ابتدائی تقریر میں سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی، ربانی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضور نے شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ یہ آیات میں اونچی آواز میں تلاوت کروں گا اور بار بار تلاوت کروں گا، سب مرد و زن جو ہیں اسے اونچی آواز میں میرے ساتھ دہراتے رہیں، یہاں تک کہ جو عورتیں جن کو قرآن کی تلاوت منع ہے ان ایام کی وجہ سے، وہ بھی اپنے دل میں ان آیات کو دہراتی رہیں۔ تو اس جلسے میں خود موجود تھا، اور ہم نے یہ آیات خود دہرائی تھی۔ تو خیر اب آگے چلتے ہیں، تو واپس ہم لاہور چلے گئے۔ تو 1949 میں میں قادیان میں 9ویں جماعت کا جو تھا طالب علم تھا، ہم 3 شخص جو تھے وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے، ان میں میں تھا، چودھری حمید اللہ صاحب تھے جو وکیل اعلیٰ رہے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اور مبارک مصلح الدین، ہم تینوں دوست بھی تھے اور ایک ہی جگہ بیٹھا کرتے تھے۔ دوسری جماعت سے لے کے 9ویں جماعت تک ہم ایک ہی جگہ رہے۔ جب 9ویں جماعت میں پھر فسادات شروع ہو گئے، اسکول بند ہو گیا، قادیان سے ہجرت کر کے ہم لوگ لاہور آ گئے، تو یہاں تو اسکول نہیں چلا، پھر اسکول چلا گیا چنیوٹ میں، لیکن ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم چنیوٹ جاتے، تو میں نے پھر وہاں پہ لاہور میں پرائیویٹلی میٹرک کا امتحان دے دیا، 9ویں جماعت کی تعلیم علم نے دے لیا۔ تو 1950 میں جب میں نے میٹرک پاس کر لی تو ظاہر ہے 3rd ڈویژن میں میٹرک پاس ہو گئی۔ اب آگے اس زمانے میں کوئی میرٹ ویرٹ ہوتے نہیں تھے،
चलो किसी ने हमें मशवरा दिया, वो डॉक्टर हशमतुल्लाह खान साहब के सबसे छोटे बेटे करीम अहमद नईम थे, वो दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने कहा तुम भी दाखिल हो जाओ। तो खैर हमने फॉर्म पूर किया, दाखिल हो गए उसमें दयाल सिंह कॉलेज में। तो 51, 49, 50, 51 में जब इम्तहान हुआ तो हम तो फेल हो गए, FSC मेडिकल में दाखिला लिया हुआ था, तो हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। तो मैं फिर वहाँ से रब्बा चला आया। रब्बा में आके मैंने बतौर क्लर्क नाज़र आला में मुलाजमत ले ली। उस ज़माने में साहिबजादा मिर्ज़ा अज़ीज़ अहमद साहिब जो थे वो नाज़र आला थे, और उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो थे वो काजी अब्दुर्रहमान साहिब थे। उस ज़माने में कच्ची ईंटों के से कुछ इमारत बनाई गई थी, जो चौकोर इमारत थी, इर्द गिर्द दरमियान में सहन था। एक एक कमरा मिला था हर नज़ारत को। एक नज़ारत उमूर अम्मा के पास एक कमरा था, सिर्फ नादर आला के पास 2 कमरे थे। एक में साहिबजादा मिर्ज़ा अजीज़ अहमद साहब और काजी अब्दुर्रहमान साहब बैठते थे, और सदर अंजुमन अहमदिया के जो रेजोल्यूशन पास होते थे, मीटिंगें होती थी, वो उसी कमरे में होती थी। दूसरे कमरे में हम लोग थे, मैं था, एक मेरे और हम उम्र थे क्लर्क सैयद दाऊद अहमद, और सादुल्ला साहब जो थे वो हेड क्लर्क थे। हम एक अलग कमरे में बैठते थे। उस ज़माने में जमात की जो फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत कमज़ोर थी। जो रेजोल्यूशन पास होते थे सदर अंजुमन अहमदिया के, उनकी कॉपियाँ बनानी होती थी, और वो कम अज़ कम 15 या 16 कापियाँ चाहिए होती थी। तो वो पेंसिल से तो बन नहीं सकती थी। जमात के पास इतने फंड्स नहीं थे कि गेस्टेटनर जो साइक्लोस्टाइल मशीन उस ज़माने में थी, जो हैंड से चलती थी, वो ख़रीद नहीं सकते थे। तो हमने फिर ये तरकीब की कि हम जब छोटे थे कादियान में, तो एक रसाला आता था फूल और तालीम व तरबियत, उसमें बच्चों के लिए कुछ छपती थी चीज़ें। वहाँ मैंने पढ़ा हुआ था कि आप एक नन्हा प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस, घर पे बना सकते हैं। उसकी तरकीब ये थी कि आप खरिया मिट्टी बारीक पीस के उसे ग्लिसरीन में गूंद लें, और फिर इसको आटे की तरह गूंद के एक ट्रे में बिछा लें, और इसकी सरफेस को हमवार कर लें किसी शीशे की बोतल से, और फिर एक स्याही जामनी रंग की पकाकर बनाई जाती थी। उससे आप सफ़ेद कागज़ पे जो कुछ लिखना है लिखें, और फिर उसे उल्ट उस पर उस जो ब्लॉक आपने प्रिंटिंग ब्लॉक बनाया होता है उस पर रखें, तो वो उल्टा उसके ऊपर आ जाता था, और इस तरह हम उससे 15 या 16 कापियाँ बना लिया करते थे। मैं तो वहाँ से फिर जब दोबारा इम्तिहान FSC का शुरू हुए, तो मैंने मियाँ साहब से दरख्वास्त की। तो मियाँ साहब बड़े वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम तनख्वाह तो तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन तुम जा सकते हो, जाके इम्तहान दे। फिर मैं लाहौर आ गया, प्राइवेटली इम्तिहान दिया, मैं FSC क्लियर कर गया। क्लियर करने के बाद मेरी जो असामी थी, नाज़र आला ने वो लाहौर मुंतकिल कर दी अमीर जमात के मातहत। अमीर जमात उस ज़माने में शेख बशीर अहमद साहब एडवोकेट से, बाद में वो हाई कोर्ट के जज हुए। तो उनके पास में काम करता रहा। तो अब कोई आगे प्रोग्राम तो था नहीं। पता लगा कि एक नई क्लास खुली है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि कहलाती है B फार्मेसी। क्लर्क के तौर पे वो एक क्लर्क की असामी मंजूर हुई थी अमीर जमात को। तो उन्होंने मुझे अदराह शफ़क़त लाहौर शिफ्ट कर दिया कि चलो तुम लाहौर के हो, तो ये असामी ही तुम्हारी वहाँ भेज देते हैं। तो वहाँ मैं उनके साथ काम करता रहा। तो जब दाखिले का वक्त आया B फार्मेसी में, तो मैंने जाके दाखिला ले लिया B फार्मेसी में। तो उसकी जो दाखिला फीस थी वो 93 रुपये बनी B फार्मेसी में दाखिला के लिए। तो मेरी तनख्वाह जो 1.5 महीने की बनती थी नाज़र आला में, वो 93 रुपये थी।
تو وہ 93 रुपये میں نے وہاں سے لیے اور وہاں داخل دی اور بی فارمیسی کا میں طالب علم ہو گیا۔ تو ڈاکٹر حکمت اللہ خان صاحب کے سب سے چھوٹے کریم احمد نعیم وہ بی ایس سی کر کے فارغ ہی تھے، تو انہوں نے بھی اس میں داخلہ لے لیا بی فارمیسی کلاس میں۔ اس طرح ہم دونوں کلاس فیلو ہو گئے۔ تو خیر وہ چلتا رہا، ہم جیسے بھی کتابیں نہ تھیں ہمارے پاس، تو میں زیادہ تر تو یہ کیا کرتا تھا کہ امریکن ہوتا تھا سینٹر مال روڈ پہ لاہور میں، ان کی لائبریری بڑی اچھی تھی، وہاں جا کے کتابیں لے کے وہاں سے ریفرنس بکس ہوتی تھی، وہیں بیٹھ کے پڑھنا ہوتا تو وہ پڑھ لیتے تھے۔ خیر جب اس کے بی فارمیسی کے 2 سیکشن تھے، یعنی 2 سال کے بعد امتحان ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی کا، جسے فرسٹ پروفیشنل بی فارمیسی کہا جاتا تھا۔ جب اس کا وقت آیا تو میں نے امتحان دیا، میرے پرچے تو بڑے اچھے ہو گئے، لیکن جب میں اورل امتحان کے لیے بلایا گیا تو اس وقت جو انٹرنل ایگزامینر تھے وہ محبوب ربانی صاحب تھے، جو فارماکالوجی کے پروفیسر تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، اور ایکسٹرنل پروفیسر تھے وہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور سے آئے تھے، ان کا نام تھا شجاعت احمد۔ تو یہ دونوں تھے، انہوں نے کچھ سوال مجھ سے پوچھا جس کا میں جواب نہ دے سکا۔ اس پہ وہ محبوب ربانی صاحب تو بہت برہم ہوئے اور مجھے ڈر ہوا کہ مجھے فیل کر دیں گے، اور اگر مجھے وہ فیل کر دیتے اورل میں تو یونیورسٹی کے قانون کے مطابق میں فیل ہو جاتا اس سبجیکٹ میں۔ تو مجھے بڑا خوف ہوا، میں گھر آ گیا۔ خیر گھر آ کے میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کے لیے خط لکھا، جو واقعہ پیش آیا تھا میں نے اسی طرح اس سے لکھا، اور خط لفافے میں ڈال کے حضور اتفاق سے رتن باغ آئے ہوئے تھے لاہور اس زمانے میں، تو میں ظہر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب حضور میرے پاس سے گزرے نماز پڑھانے کے بعد تو میں نے وہ خط حضور کی کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ مجھے اب بھی حیرت آتی ہے کہ یہ ایسی جرات میں نے کر کیسے لی تھی۔ تو خیر وہ دعا تو قبول ہونی تھی حضور کی، تو خیر میں پاس ہو گیا، فرسٹ پروفیشنل جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ پھر آیا سال کے بعد دوسرا پروفیشنل تھا جو فائنل تھا، جس کے بعد ڈگری ملنی تھی۔ اور اس میں جب ہم نے فارم بھیجے داخلے کے لیے تو رجسٹرار نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہاں اپنے کالج کا نام نہیں لکھا۔ تو ہم نے کہا ہم تو کسی کالج، ہم تو بی فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ہم نے داخلہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی کالج کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، یہ چارٹرڈ ہے اس کا۔ تو ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں انہوں نے داخلہ دیا، ہم داخل ہوگا، ہم پروفیشنل فرسٹ پاس بھی کر چکے ہیں اسی طرح۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بھی وہ غلطی چلتی چلی جائے گی۔ تو ہم وہ کہنے لگے کہ آپ جا کے پہلے کسی کالج کے اسٹوڈنٹ بنے۔ تو خیر ہم کنگ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ بن سکتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی زمانے میں پارٹیشن سے پہلے یہ ڈپارٹمنٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں کھلا تھا، تو وہ پارٹیشن کے زمانے میں گڑبڑ ہو کے وہ پتہ نہیں کس طرح شفٹ ہو گیا پنجاب یونیورسٹی میں، اور ہم اس میں پڑھتے رہے آرام سے۔ تو جب ہم انہوں نے کہا کہ آپ جا کے، جب ہم گئے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، اس زمانے میں کرنل الہی بخش جو تھے وہ پرنسپل تھے۔ یہ کرنل الہی بخش وہی تھے جو قائد اعظم کے ڈاکٹر بھی تھے، کرنل الہی بخش صاحب، تو وہ تھے پرنسپل۔ ہم میرے 6-7 اسٹوڈنٹ تھے سارے جو داخل ہوئے، 7 اسٹوڈنٹ تھے صرف جو داخل ہوئے تھے فارمیسی میں۔ تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اسٹوڈنٹ تو بنا لیتے ہیں، لیکن آپ 3 سال کی فیس دیں، جو 3 سال گزرے ہیں۔ اور وہ 3 سال کی فیس تھی وہ 300 روپے وہ بناتے تھے۔ ہم میں سے اکثر تو میرے جیسے غریب ہی لوگ تھے، ہم میں 100 کیا ہم تو 10 روپے بھی دینے کے قابل نہیں تھے۔ تو خیر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو ہم پھر واپس آئے یونیورسٹی میں۔ اور ہم لوگ اس زمانے میں اسٹوڈنٹس کی قدر کی جاتی تھی،
تو وہ ہم نے کہا کہ ہم نے وائس چانسلر سے ملنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مل لیں. وائس چانسلر زمانے میں تھے میاں افضل حسین جو سر فضل حسین کے بیٹے تھے. تو انہوں نے ان سے ملے. انہوں نے کہا تو پھر مسئلہ کیا ہے, تم ان کی فیس دے دو اور وہاں کے اسٹوڈنٹ بن جاؤ. ہم نے کہا تو یہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں, اور پھر یہ کہ یہ ہمارا قصور بھی نہیں ہے کہ ہمیں پنجاب یونیورسٹی نے داخلہ دیا, ہم داخل ہو گئے اور اسی طرح ہم نے پہلا پروفیشن پاس کیا ہے. اسی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو غلطی ہوگی نہ رجسٹرار مانگا نہ وہ مانگے, ہم ادھر سے ادھر سے ادھر پھرتے رہے میاں افضل کے حسین پیسے. آخر جو اس زمانے میں بہت فیشن تھا کہ جی رٹ کر دو, رٹ کر دیں, تو اسٹوڈنٹ نے بھی کہا چلو جی رٹ کر دیتے ہیں. تو میرے ایک دوست تھے احمدی غلام مجتبیٰ صاحب تھے, وکیل تھے. میں نے ان سے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی وکالت کروں گا. انہوں نے ایک سادے کاغذ پہ لکھا اور رٹ داخل کر دی ہائی کورٹ میں, لاہور کے ہائی کورٹ میں رٹ ہو گئی. اور وہ چند دن یہ ہوئے تھے کہ وہ جسٹس ایم آر کیانی کے اجلاس میں ہماری رٹ لگ گئی. تو ہم وہاں پہ حاضر ہو گئے تو آواز پڑ گئی کہ حاضر ہوں, تو وہ وکیل صاحب کہیں اور تھے کسی کیس میں الجھے ہوئے. تو جسٹ وہ اندر سے آواز پڑی تو ہم نے کہا کہ وہ ہمارا وکیل ابھی نہیں آیا. تو جسٹس کیانی کہنے لگے کہ آپ خود ہی آ جائیں, تو بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے, کیا بتائیں. ہم نے ان کو ساری سٹوری بتا دی کہ ہم اس طرح غریب آدمی ہم تو نہیں دے سکتے. تو کنگر روڈ میڈیکل کالج کا سٹاف آیا ہوا تھا, سارے رجسٹرار وغیرہ لے کے سب کچھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا پھر آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو اسٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں لیکن یہ فیس 3 سال کی داخل کریں. انہوں نے کہا کتنی فیس ہے. انہوں نے کہا 300 روپے. جسٹس کیانی کہنے لگے کہ یہ غریب آدمی ہے, آپ کو 300 روپے کہاں سے دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں کہنے لگے کہ آپ 100 روپے ان کو دے دیں فیس, اور اس طرح آپ کنگبرڈ میڈیکل کے. انہوں نے اسی وقت فیصلہ صادر کر دیا جسٹس کیانی نے, اور خیر ہم نے پھر 100 تو دینے ہی تھے کہ جب تو کورٹ کا فیصلہ ہو گیا تھا. یہ جسٹس ایم آر کیانی وہی جسٹس ہیں جن کو 1953 کی جو ایجیٹیشن ہوئی تھی جماعت کے خلاف, ان میں جو انکوائری کمیشن بٹھایا گیا تھا وہ جسٹس محمد منیر اور جسٹس ایم آر کیانی ان 2 ججوں پہ تھا. تو ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس جب علماء پیش ہوتے رہے اس انکوائری کمیشن میں تو یہ ان سے پوچھتے رہے کہ بھئی مجھے مسلمان کی تعریف تو بتا دو. جو بھی آتا تھا وہ کہتا جی کچھ کوئی نہ بتائے. آخر میں ایک بڑے ملا صاحب تشریف لائے تو جسٹس کیانی نے ان سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں یہ پوچھتے پوچھتے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے, آپ مجھے مسلمان کی تعریف تو بتائیں. تو جو مولانا کہنے لگے کہ اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے. جسٹس کیانی نے برملا کہا کہ 1400 سال کا وقت کافی نہیں. یہ وہی جسٹس ایم آر کیانی نہیں تھے جنہوں نے ہمارا فیصلہ کیا اور اس طرح ہماری خلاصی ہوئی. تو 1956 میں نے ایف ایس اے بی فارمیسی کلیئر کر لی, اور ڈگری کانوکیشن میں ہمیں گورنر پنجاب غلام احمد جو تھے ان کے ہاتھوں ملی, اور ہماری ڈگری پہ لکھا گیا اسٹوڈنٹ آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. تو اس خیر پھر فارمیسی تو پاکستان میں ابھی کوئی اتنی پاپولر نہیں تھی. لوگ ہمیں کہا کرتے تھے اچھا آپ کمپاؤنڈر ہیں, کمپاؤنڈر. تو خیر ملازمت تو کیا ملنی تھی, 5-6 سال گزرے کسی جگہ کوئی اچھی ملازمت ملتی نہیں تھی. تو ایک دفعہ میرے والد صاحب ایک ڈاکٹر منیر ہوتے تھے ریلوے روڈ لاہور پہ, جو امرتسر سے والد صاحب کے جاننے والے تھے, احمدی تھے. تو ان کے پاس والد صاحب کہتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا فارمیسسٹ ہے, تو میرا داماد جو ہے جدہ میں جیولوجسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے, اس کا خط آیا ہے کہ اگر کوئی فارمیسسٹ آنا چاہتا ہے جدہ تو اس سے
کہیں کہ مجھے لکھے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے بھی انہوں نے کہا، میں نے درخواست بھیج دی، تو وہاں سے کانٹریکٹ آ گیا جدہ سے کہ ہم ایک فارماسسٹ کو پاکستان سے بلا رہے ہیں۔ تنخواہ انہوں نے 1000 ریال رکھی اور کوئی فیسلٹیز اس کے ساتھ نہیں تھی۔ ہمیں کیونکہ کچھ علم نہیں تھا، نہ ہم نے کسی سے پوچھا، ہم نے تو یہ غنیمت سمجھی کہ ہمیں یہ ملازمت ملی اور جدہ جانے کا، اور ذہن میں کچھ نہیں آیا، صرف یہ آیا کہ چلو حج تو کریں گے نا وہاں۔ تو خیر، اور پھر وہ حج ہی ہوا، باقی کچھ نہیں ہوا وہاں۔ خیر، ہم وہاں سے وہ ان کا کانٹریکٹ آ گیا، پھر انہوں نے ٹکٹ بھجوا دیا کہ تم جو ہے کراچی پہنچ کے وہاں سے ویزا لگوا لو اپنا۔ اس کو ہم نے ویزا بھجوا دیا ہے، اور پھر وہاں سے انہوں نے ٹکٹ جدے تک کا بھجوا دیا۔ تو میں 16 دسمبر 1962 کو لاہور ایئرپورٹ سے سوار ہو کے کراچی آ گیا۔ وہاں میرے ایک دوست تھے، ان کی فیملی کے پاس میں 3-4 دن کے ٹھہرا، اور میں اپنا پاسپورٹ لے کے سعودی ایمبیسی چلا گیا، اور اس کو میں نے پاسپورٹ دیا اور اس سے کہا کہ یہ خط ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میرا ویزا ورک پرمٹ تمہارے پاس آیا ہوا، وہ پاسپورٹ لے کے میرا چلا گیا اندر۔ کافی دیر کے بعد جب آپ واپس آیا تو کہنے لگا تمہارا ویزا ابھی نہیں آیا۔ تو خیر میں نے کہا چلو لیٹ ہو گیا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے گھر واپس آ گیا۔ 1 ہفتے کے بعد پھر میں گیا، اس کے بعد تو کہنے لگا نہیں تمہارا ویزا تو نہیں آیا۔ تو میں نے پھر تار دی یہاں جدہ کہ جو وہ تو کہتا ہے ویزا نہیں آیا۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ ویزا بھجوا دیا، اور مجھے لکھا کہ ہم نے دوبارہ ویزا بھجوا دیا ہے، تو تم جاؤ ایمبیسی میں گیا۔ تو پھر اس نے مجھے ویزا، مجھے اس سے کچھ شک گزرا۔ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے جو یہ ویزا دے نہیں رہا۔ تو بعد میں وہ بات کھلی کہ عبدالخالق صاحب کے ذریعے سے مجھے یہ ملازمت ملی تھی۔ وہ ان کو لوگ جانتے تھے کہ یہ احمدی ہیں۔ اس فارمیسی میں ایک لڑکا غیر احمدی کام کرتا تھا، اس نے ایمبیسی کو رپورٹ کر دی کہ یہ آنے والا احمدی ہے، تو اس لیے وہ مجھے ویزا نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی اس نے دینا تھا، نہ دیا۔ تو خیر اس طرح کرتے کراتے جنوری کا مہینہ بھی گزر گیا۔ میری حالت، میں نے وہاں کراچی میں کوشش کی کہ کوئی ملازمت وہاں بھی مل جائے، لیکن کچھ نہیں بنا۔ فائنڈز میرے پاس تھے کچھ نہیں، تو ان کو لکھا۔ پھر امپلائر نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ منسٹری آف انٹرنل افیئر سے انہوں نے ایک راہداری بنوائی، اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم عبدالرؤف خان عبدالواحد خان فارماسسٹ کو بحرین سے کام کے لیے بلا رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے انسٹرکشن دی کہ تم کسی طرح بحرین کا ٹرانزٹ ویزا لے کے پہنچ جاؤ، تو پھر یہ راہداری وہاں سے آ جائے گی۔ اب یہاں مسئلہ پیش ہوا کہ پہلے تو پاسپورٹ اس زمانے میں لمیٹڈ ایشو ہوتے تھے، سارے کنٹریز کے لیے نہیں ہوتے تھے، اس میں بحرین نہیں تھا لکھا ہوا، انٹرنس نہیں تھی۔ وہ مسئلہ تو میرے ایک دوست تھے عبد المنان شیخ، وہ میکنن اینڈ میکنزی میں کام کرتے تھے، سی مین کو آنے جانے میں، اور پاسپورٹ آفس آنا جانا ان کا تھا۔ ان کا کہ یہ مسئلہ تو میں حل کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پاسپورٹ میرا لیا اور انٹر کروا دیا بحرین اس میں۔ اب مسئلہ تھا کہ ٹرانزٹ ویزا کیسے لیا جائے۔ تو اس زمانے میں اب بھی شاید بحرین کا کام جو ہے برٹش ایمبیسی کرتی تھی، یا برٹش ہائی کمشنر کرتا تھا کراچی میں۔ تو میں وہ راہداری لے کے پاسپورٹ لے کے برٹش ایمبیسی گیا۔ وہاں پہ جو کاؤنٹر پہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اچھا ایک بات یہ رہ گئی، وہ یہ کہ وہ جب راہداری آئی میرے پاس، تو میں نے اس سے اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس کا کوئی فوٹو بنوا لیا جائے۔ فوٹو کاپی تو اس زمانے میں بنتی نہیں تھی، تو ایک میرے جاننے والے فوٹوگرافر تھے صدر میں کراچی میں، وہ میرے ایک دوست کے بڑے بھائی تھے۔ میں وہ فائل میں کاغذ رکھ کے چلا گیا صدر۔ بسیں گدو بندر سے آپ دیکھیں کہ 2-3 بسیں بدلتے، کوئی 1.5-2 گھنٹے میں میں صدر پہنچا۔ جب ان کی دکان پہ جا کے میں نے وہ فائل کھولی تو وہ کاغذ سب گر گئے تھے کہیں، وہ سب راہداری بھی گر گئی تھی۔
پھر جو حال ہوا آپ امیجن کر سکتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خیر میں اسی غم میں وہاں سے بسیں لیتا ہوا واپس آیا گدو بندر، آ کے کمرے میں لیٹ گیا، زمین پہ حالت خراب تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سانس رک رہا ہے، تو میں اس دروازہ کھول کے ایک بڑے میدان کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں جب میں ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرا تو وہ راہداری وہاں پڑی تھی، اور وہ کسی کے ہاتھ بھی لگی، اس لیے کہ اس کے جو دو خط تھے اس کو اس شخص نے پھاڑ کے پھینک دیا، وہ دو ٹکڑے بھی وہاں پڑے ہوئے تھے خط کے۔ خیر میں نے اللہ کا شکر کیا اور پھر آگے کام شروع کیا۔ تو وہ راہداری اس طرح، پھر جب میں اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ٹرانزٹ ویزا کیسے لیا جائے، تو میں برٹش ایمبیسی گیا، میں نے کہا کہ اس طرح میں نے مجھے 1 دن کا ٹرانزٹ ویزا چاہیے بحرین کا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم نے آگے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے جدہ جانا ہے۔ تو کہنے لگی کہ تمہارے پاس جدہ کا ویزا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ویزا تو نہیں ہے میرے پاس، یہ راہداری ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم یہ دکھا کے ویزا لگوا لو سعودی ایمبیسی سے، کیونکہ ٹرانزٹ ویزا تو اسی شخص کو ملتا ہے جس نے کہیں آگے جانا ہو۔ تو مجھے تو معلوم تھا کہ اگر میں یہ راہداری اس کے پاس لے کے جاؤں گا ویزے افسر کا تو وہ اس کو پھاڑ دے گا۔ تو خیر میں اس سے بات ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں انگریز تھا، ایک سیڑھیاں اتر رہا تھا نیچے۔ میں نے آگے بڑھ کے جرات کی، میں نے کہا پلیز ایکسکیوز می، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے سارا کہا کہ اس طرح مجھے 1 دن کا ویزا چاہیے۔ تو یہ کہتی ہے کہ جا کے ویزا لگواؤ، اور میں نے اس سے سیدھا کہا کہ میں احمدی ہوں اور اس وجہ سے مجھے وہ ویزا نہیں دے رہا، اور اگر میں یہ راہداری اس کے بعد لے کے جاؤں گا تو اس نے اس انگریز کی بات سمجھ آ گئی، اس نے وہیں کھڑے 1 دن کا ٹرانزٹ ویزا لگا دیا پاسپورٹ پہ۔ اب یہاں تک کہانی ختم کرتے ہیں، اور پھر آئندہ انشاءاللہ جب وقت ہوگا تو پھر آگے ریکارڈ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔